السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر، مرد کے لیے، مثل مانند حظ الانثیین، برابر حصے دو عورتوں کے، فإن کننا، پھر اگر ہوں، نساء عورتیں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن، تو ان کے لیے، ثلثا، دو تہائی ہے، ما ترکا، جو چھوڑا جائے، وإن کانت، اور اگر ہو، واحدۃ، ایک، فلہا، تو اس کے لیے، نصف ہے، ولی ابویہ، اور ماں باپ کے لیے، لکل واحد، ہر ایک کے لیے، منہما السدس، ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، مما، اس سے جو، ترکہ ہے، ان کانا، اگر ہو، لہو ولد، اس کی اولاد، فإن لم یکن، پھر اگر نہ ہو، لہو ولد، اس کی اولاد، وورثہ، اور اس کے وارث ہوں، ابواہ، ماں باپ، فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کا تہائی حصہ ہے، فإن کان لہ، پھر اگر اس کی ہوں، اخوۃ، کئی بہن بھائی، فلأمہ السدس، اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، اس کی وصیت کی ہو، او دین، یا قرض کے، آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم کو نہیں معلوم، ایہم، کہ ان میں سے کون، اقرب لکم، نزدیک تر ہے تمہارے لیے، نفعا، نفع میں، فریضۃً، حصہ مقرر کیا ہوا، من اللہ، اللہ کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علیماً، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، پھر اگر وہ دو سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے اس کا دو تہائی ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی کوئی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، پھر اگر اس کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یا قرض کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یوصیکم اللہ، اب یہاں سے وارثوں کی تفصیلی حصوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں آیات اور اس سورت کی آخری آیت علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ وراثت کے تفصیلی حصے ان تینوں آیات سے ثابت ہیں، اور وراثت کے حصوں سے متعلقہ حدیث بھی ان آیات ہی کی تفسیر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کے بارے میں دریافت کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، بخاری التفسیر، باب یوصیکم اللہ فی اولادکم، حدیث 4566۔ ایک حدیث میں ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور ان کی بیٹیوں کے چچا نے سارا ورثہ سنبھال لیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو لڑکیاں تھیں، ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے کا سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا کو پیغام بھیجا کہ سعد کی دو بیٹیوں کو دو تہائی
اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو اور جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔ ابو داؤد عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفرائض باب ما جاء فی میراث السلب حدیث 2891 اور ترمذی 2092 اور مسند احمد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352 حدیث نمبر 14810۔ للذکری مثل حظ الانثیین، مطلب یہ کہ جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ اسے 2 حصے دینے کی وجہ یہ ہے کہ مرد پر عورت کی نسبت معاشی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مہری کو لے لیجئے کہ مرد دیتا ہے عورت لیتی ہے، اس طرح عورت کا نان نفقہ بھی خاوند کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ دینا عین ترین انصاف ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زیادہ ہی کا نہیں، 2 عورتوں کا بھی یہی حکم ہے، جیسا کہ اس آیت کے پہلے فائدے میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیوں کو 2/3 دینے کا ذکر ہوا ہے۔ پھر اس صورت کی آخری آیت میں جب 2 بہنوں کو 2/3 حصہ دیا گیا تو بیٹیوں کو درجہ اولا دیا جانا چاہیے، کیونکہ بیٹی بہن کے مقابلے میں آدمی کے زیادہ قریب ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 لڑکیوں کا 2/3 حصہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اس حکم سے چند صورتیں مستثنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، بخاری فرض الخمس باب لا ہجرت بعد الفتح حدیث نمبر 3093۔ ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوئی۔ جیسا کہ دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 7، جان بوجھ کر قتل کرنے والا اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ حکم سنت سے ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے۔ ابن ماجہ الفرائض باب میراث قاتل حدیث 2635۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے۔ بخاری الفرائض باب لا یرث المسلم حدیث نمبر 7674۔ صرف باپ یا اولاد نہیں، کوئی بھی کافر اور مسلمان کسی بھی مسلمان اور کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ وراثت کے ضمن میں بات عام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب ایک بیٹی کا حصہ ہے نصف ہے تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کا 2/3 ہونا چاہیے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، یعنی میت کی اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو کل ترکہ کا 6واں حصہ ملے گا۔ مثلا میت کی ایک بیٹی اور ماں باپ ہیں تو ترکے کے 6 مساوی حصے کر لیے جائیں گے۔ بیٹی کو 3 حصے نصف، ماں کو 1 حصہ اور سدس یعنی باپ کو 1 حصہ مقرر شدہ اور 1 حصہ سدس یعنی اسبہ ہونے کی وجہ سے ملے گا۔ اور اگر میت کی 2 یا زیادہ بیٹیاں ہیں تو ترکہ کے 6 حصوں میں 4 حصے 2 ثلث یعنی بیٹیوں کے اور 1 حصہ سدس یعنی 6واں حصہ ماں باپ کا ہوگا۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے اس میں سے لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، یہ ماں باپ کی دوسری حالت ہے، یعنی اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ زندہ ہو تو ماں کو 1/3 ملے گا اور بقیہ 2/3 حصہ باپ کو مل جائے گا۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ میت کے مرد ہونے کی صورت میں بیوی اور عورت ہونے کی صورت میں اس کا شوہر بھی زندہ ہو تو شوہر یا بیوی کا حصہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے پہلے نکالنے کے بعد باقی ماندہ سے ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ والدین کی مذکورہ دونوں صورتیں قرآن مجید سے واضح ہو رہی ہیں، کیونکہ پہلی صورت میں ساتھ یہ ہے ووارثہ ابواہ، یعنی اس کے وارث صرف ماں باپ ہوں۔ بیوی یا خامد موجود ہونے کی صورت دوسری ہے۔ اس میں والدہ کو باقی کا ثلث اس لیے دیا گیا ہے کہ عورت یعنی ماں کا حصہ مرد یعنی باپ کے نصف سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہی قول فقہائے 7 ائمہ 4 جمہور اہل علم کا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہ ماں باپ کی تیسری حالت کا بیان ہے، یعنی اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو
ماں باپ کے علاوہ بھائی بھی ہوں، خواہ ماں باپ دونوں سے یا صرف ماں سے یا صرف باپ سے، تو باپ کی موجودگی میں انہیں حصہ تو نہیں ملے گا، البتہ وہ ماں کا حصہ تہائی سے چھٹا کر دیں گے، اور اگر ماں کے ساتھ سوائے باپ کے کوئی دوسرا وارث نہ ہو تو بقیہ سارا جو ہے وہ حصہ باپ کو مل جائے گا۔ یاد رہے کہ اخواتن کا لفظ جمع ہے اور یہ جمہور علماء کے نزدیک دو کو بھی شامل ہے، لہذا اگر صرف ایک بھائی ہو تو وہ ماں کا تہائی سے چھٹا حصہ نہیں کر سکتا۔ من بعد وصیت، میت کے مال میں سے اول کفن دفن پر صرف کیا جائے، پھر باقی ماندہ سے حسب مراتب قرض ادا کیا جائے۔ سب سے زیادہ ادا کرنے کا حقدار اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، مثلا اگر زکوٰۃ یا حج اس کے ذمے ہے تو وہ ادا کیا جائے، پھر دوسرے قرض ادا کیے جائیں، پھر ماں کے تہائی حصے سے وصیت پوری کی جائے، اس کے بعد وارثوں کے درمیان باقی ترکہ کے حصے کیے جائیں۔ قرآن میں گو قرض کا ذکر وصیت کے بعد ہے، مگر سلف و خلف کا اس پر اجماع ہے کہ ادائے قرض وصیت پر مقدم ہے، لہذا پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر وصیت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اور سے دیکھیے تو آیت کے معنی و مفہوم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ آیت میں وصیت کو قرض سے پہلے ذکر کرنے کی اہل علم نے کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ عام طور پر وصیت پر عمل میں کوتاہی کی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے اسے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علیم و حکیم ہے، اس نے خود میراث کا یہ قانون اس لیے مقرر فرمایا کہ تم اپنے نفع و نقصان کو نہیں سمجھتے، اگر تم اپنے اجتہاد سے ورثہ تقسیم کرتے تو حصوں کا ضبط ملانا مشکل تھا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی ان حصوں میں عقل کا دخل نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ سب سے دانا ہے۔ ما علینا الا البلاغ۔